السلام علیکم دوستوں، غزہ کی پٹی روئے زمین پر سب سے گنجان آباد اور غربت زدہ علاقوں میں سے ایک ہے۔ غزہ کی تاریخ ایسی متعدد مسلح تنازعوں سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے اس خطے کی حالیہ تاریخ تک پہنچنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ لیکن اس چھوٹی سی پٹی کی اپنی تاریخ کیا ہے جسے دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل قرار دیا جا رہا ہے؟ ستمبر 1992 میں اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابن نے ایک امریکی وفد سے ملاقات میں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ غزہ سمندر میں غرق ہو جائے، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے، چنانچہ ہمیں کوئی حل نکالنا ہوگا۔ اسحاق رابن کو سن 1995 میں ایک اسرائیلی شدت پسند نے قتل کر دیا تھا۔ ان کے اس بیان کے 30 سال گزر جانے کے باوجود اس معاملے کا حل نظر نہیں آ رہا۔ 41 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑی غزہ کی پٹی اسرائیل، مصر اور بحیرہ روم کے بیچ موجود ہے، جہاں 23 لاکھ لوگ بستے ہیں، اسی لیے اسے دنیا کی گنجان ترین علاقوں میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے۔ غزہ کی تاریخ تقریباً 4000 سال پرانی ہے اور اس کی کہانی بیرونی حملوں اور قبضوں سے بھری ہوئی ہے۔ مختلف زمانوں میں مختلف سلطنتوں نے اس پر حکومت بھی کی اور اسے تاراج بھی کیا، جن میں قدیم مصر سے لے کر سلطنت عثمانیہ تک دنیا کی طاقتور حکومتیں شامل رہیں۔ غزہ کو سکندر اعظم، رومیوں اور پھر مسلمانوں نے عمر ابن العاص کی سربراہی میں فتح کیا، اور یوں ترقی اور تباہی کے سفر میں غزہ میں آباد ہونے والی اور ان کی مذہبی شناخت بھی وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی۔ حماس کے برتر اقرار آنے کے بعد اسرائیل اور مصر نے غزہ کا زمینی، فضائی اور سمندری محاصرہ کر لیا۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے مطالبے کے باوجود اسرائیل نے 2007 سے اس محاصرے کو ختم نہیں کیا۔ اس محاصرے کی وجہ سے فلسطینیوں کی نقل و حرکت پر قدغنیں لگ گئیں۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کے باہر نکلنے پر پابندی عائد ہے اور صرف طبی ایمرجنسی میں ہی کسی کو باہر نکلنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے غزہ کی پٹی میں حالات کا موازنہ کرتے ہوئے اسے کھلی جیل قرار دیا۔ اسرائیل کے مطابق غزہ کی سرحدوں پر مصر کی مدد سے ان پابندیوں کے اطلاق سے اسرائیلی شہریوں کو حماس سے بچانا مقصود ہے۔ بین الاقوامی کمیٹی برائے ریڈ کراس اس محاصرے کو جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی قرار دیتی ہے، جبکہ اقوام متحدہ اور دیگر انسانی حقوق تنظیموں نے بھی اس محاصرے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ اب تک اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اس محاصرے کے خلاف حماس نے زیر زمین سرنگوں کا ایک جال بچھا رکھا ہے جن کے ذریعے سامان اور اسلحہ غزہ کے اندر لے جایا جاتا ہے۔ اسرائیل ان سرنگوں کو ایک خطرہ سمجھتا ہے اور اکثر فضائی حملوں میں ان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ غربت۔ اسرائیل کے 16 سالہ محاصرے نے غزہ کی پٹی میں معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ عالمی بینک کے مطابق اس علاقے میں بے روزگاری کا تناسب 40% سے زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق یہاں کی 65% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق 63% آبادی غذائی عدم تحفظ کا شکار ہے۔ یہاں کی نصف آبادی 19 سال سے کم عمر ہے، لیکن ان کے پاس معاشی ترقی کا کوئی راستہ نہیں ہے اور نہ ہی بیرونی دنیا تک رسائی کا کوئی ذریعہ۔ اقوام متحدہ کے مطابق مسلسل تشدد کا سامنا کرنے کی وجہ سے یہاں بچوں کی ایک پوری نسل آباد ہے جسے طویل المدتی نفسیاتی مسائل کا سامنا ہے، لیکن انہیں کسی قسم کی مدد حاصل نہیں۔ یہاں کی آبادی خصوصاً نوجوانوں میں اقوام متحدہ کی ہی رپورٹ کے مطابق ذہنی صحت سے جڑے مسائل بشمول ڈپریشن بڑھ رہا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے 2021 کی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ غزہ کی بندش کی وجہ سے ہنرمند اور تعلیم یافتہ لوگ ایسے مواقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو دنیا میں کہیں اور بسنے والے لوگوں کو عام میسر ہوتے ہیں۔ اسرائیل کی ہی ایک غیر سرکاری تنظیم کے مطابق 23 لاکھ لوگوں کی یہ آبادی دنیا میں سب سے زیادہ گنجان آباد علاقوں میں سے ایک ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسی علاقے میں قائم 8 کیمپوں میں تقریباً 6 لاکھ پناہ گزین بھی رہائش پذیر ہیں۔ واضح ہے کہ لندن جیسے شہر میں فی اسکوائر کلومیٹر علاقے میں 5700 لوگ رہتے ہیں، لیکن غزہ میں اتنے ہی علاقے میں یہ اعداد و شمار 9000 تک پہنچ جاتے ہیں۔ سن 2014 میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی کی سرحد پر ایک دفاعی زون بنا دیا، جس کے بعد مکانات یا کاشتکاری کے لیے دستیاب زمین اور بھی کم ہو گئی۔ یہاں بجلی کی دستیابی بھی ہر وقت نہیں ہوتی۔ زیادہ تر گھروں میں دن میں صرف 3 گھنٹے بجلی میسر ہوتی ہے جو اسرائیل فراہم کرتا ہے۔ غزہ میں صرف ایک بجلی کا پلانٹ ہے، جبکہ کچھ مقدار میں بجلی مصر سے ملتی ہے۔ زیادہ تر رہائشیوں کو پانی کی کمی کا بھی سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے کے مطابق غزہ کے بیشتر ہسپتال اور طبی مراکز ماضی کی لڑائیوں میں تباہ ہو چکے ہیں۔
اقوام متحدہ کی جانب سے یہاں 22 طبی مراکز چلانے میں مدد دی جاتی ہے، تاہم اسرائیل کی جانب سے حالیہ بمباری کے بعد یہاں کی آبادی کے حالات مزید متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ امید ہے غزہ کے متعلق مختصر یہ تاریخی اور حالیہ حالات پر مبنی مختصر سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری اسلامی تاریخی معلوماتی اور دلچسپ حقائق پر مبنی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ہر وقت بر وقت۔ میں ہوں آصف علی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔